جو ہمارا ٹائم ہے، جو مین ٹائم ہے، کوشش یہ کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ بات آپ تک پہنچا سکوں جو آج کے ایونٹ کا مقصد ہے۔ تو مقصد کی طرف آتے ہیں، اور آج یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہے، اور جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ ہے، تو اسی مناسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی اور رمضان کے تعلق سے ہے کہ ہم جانیں کہ آخر نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کیسے گزارا تھا۔ رمضان کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کیونکہ سب مسلمان ہیں، بچپن ہی سے جو ہے وہ ہماری تربیت ہوئی ہے، روزے رکھتے آئے ہیں، تو اس کی اہمیت سے متعلق تو کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے، ہم سب اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ اور پھر علماء نے اور صوفیہ کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو اپنے رمضان کا اسکیجول سیٹ کر لیتا ہے، جو اپنے رمضان المبارک کو اچھے انداز سے گزار لیتا ہے، تو پھر اس کا پورا سال جو ہے وہ پلان ہو جاتا ہے، اس کا پورا سال پھر اچھے انداز سے گزرتا ہے۔ تو رمضان المبارک اچھے انداز سے گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آخر نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا، کیونکہ ان سے زیادہ رمضان کی اہمیت سے کوئی واقف نہیں، کیونکہ قرآن پاک نازل ہی انہی پہ ہوا، اور یہ سارے احکامات جو ہے وہ انہی پر ان کا نزول ہوا، اور ان تک جو ہے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ تو ہر چیز کو، یعنی اسلام کے دائرہ کار میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سب سے پہلا اور سب سے اوتھینٹک حوالہ ہے۔ تو رمضان المبارک جو کہ بہت خاص ہمارا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، تو اور پورے رمضان میں سب سے یونیک جو ہے یہ مہینہ ہے، تو اسے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو کیسے گزارا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا رمضان سے کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا رمضان سے کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے، کتنا گہرا ریلیشن ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس ضمن میں کہ اگر ہم روزوں کی فرضیت کو دیکھیں تو رمضان کے جو روزے ہیں یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، 2 شعبان المعظم بروز پیر، اس دن جو ہے وہ روزے فرض ہوئے، روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اور چونکہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تو پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں، آپ کی ذات گرامی دیکھتے ہیں، تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد تقریباً 9 سے 10 بار رمضان آپ کی زندگی میں آیا۔ روزوں کی فرضیت کے بعد 9 سے 10 بار رمضان آپ کی زندگی میں آیا۔ لیکن اگر ہم حضور اور رمضان کے تعلق کو دیکھتے ہیں تو یہ تعلق روزوں کی فرضیت کے بعد نہیں بنا، اور یہ تعلق اعلان نبوت کے بعد بھی نہیں بنا، بلکہ رمضان کا اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا جو تعلق ہے یہ اعلان نبوت سے بھی پہلے کا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی مشہور کتاب ابن اسحاق، انہوں نے اس کو روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے سال میں 1 مہینہ عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال یہ عمل فرماتے، ہر سال غار حرا میں جاتے اور اپنی عبادات کا جو سلسلہ ہے اسے کنٹینیو رکھتے، اور یہاں تک کہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ذالک الشہر شہر رمضان، کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت، اعلان نبوت، اس سے بھی پہلے کا تعلق ہے حضور علیہ السلام کا رمضان کے مہینے سے، کہ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، اور پھر آخر یہی وہ مہینہ ہوا کہ جس میں آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ تو یہ رمضان کا اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا، لیکن اس سے بھی پہلے ذرا ہم یہ جانیں کہ رمضان سے پہلے نبی کریم علیہ السلام رمضان کے لیے کیا ارینجمنٹس کرتے تھے، آپ کی کیا خاص پریکٹسز تھی، رمضان سے پہلے آپ کس طرح رمضان کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔
تو اس ضمن میں سب سے پہلی چیز، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، اور وہ دعا ہم سب جانتے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اللہم بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ سب سے پہلا کیا تھا؟ ارینجمنٹ تھا، سب سے پہلا اہتمام تھا رمضان کے تعلق سے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان تک پہنچنے کی دعا شروع فرما دیتے۔ پھر دوسری خاص بات، دوسری خاص پریکٹس، دوسرا خاص اہتمام وہ یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل میں اضافہ فرما دیتے، اپنا عمل بڑھا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ تو یہ دوسرا اہتمام تھا، پہلا اہتمام دعا، اور دوسرا اہتمام آپ کا عمل میں اضافہ فرمانا، اور پھر تیسرا خاص اہتمام وہ یہ کہ آپ شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے خاص اہتمام فرماتے، اور نہ صرف خود اہتمام فرماتے بلکہ اصحاب کرام کو بھی اس کی کیا فرماتے؟ تلقین فرماتے کہ شعبان کا اور رمضان کا چاند خاص طور پر دیکھا جائے۔ تو یہ تین بنیادی اہتمام تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کی آمد سے پہلے، دعا فرمانا، اپنے عمل میں اضافہ فرمانا، اور چاند دیکھنے کا اہتمام فرمانا۔ اور پھر جو چوتھا عمل تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو آج الحمدللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کی توفیق مل رہی ہے، کہہ دیجئے الحمدللہ۔ الحمدللہ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ ایک بڑی مشہور اور بڑی طویل روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ رمضان سے پہلے رمضان کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ چوتھی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کیا فرمایا؟ وہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں جاننی ہیں، تو لہٰذا میں صرف وہ روایت کے جو الفاظ ہیں میں انہیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ غور کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ تو کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے تمہارے لیے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی قیام اللیل یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کی رات میں قیام اللیل قیام کرنا اس کی رات میں یہ سنت ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 مرتبہ فرض ادا کیا۔ تو سبحان اللہ، عظمت والا برکت والا مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، روزے جس میں فرض، قیام اللیل جس میں سنت، اور پھر جس میں سنت عمل فرض کے برابر اور فرض عمل 70 فرائض کے برابر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات کیا ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جو جزا ہے، صبر پہ جو ہمیں اجر ملنا ہے، اس کا وہ اجر کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو جتنا زیادہ رمضان میں صبر ہوگا ہم جنت سے اتنا کلوز ہو جائیں گے، جنت سے اتنا قریب ہو جائیں گے۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رزق جب بڑھتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ پھر وہ کیا کرے؟ غمخواری کرے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ پھر مزید جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جہنم سے آزادی اس کی کنفرم ہو جائے گی جو اس مہینے کیا کرے؟ کسی روزے دار کو افطار کرائے۔
اور پھر فرمایا کہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملتا ہے. افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب جیسا روزے رکھنے والے کو ملا، یعنی ایک ثواب روزہ رکھنے والا لے رہا ہے، ایک ثواب افطار کرانے والا لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہو رہی. اور پھر جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو اس مہینے افطار کرائے اس کا اتنا اجر ہے کہ روزے دار کے مطابق اور اس کے برابر ثواب ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کرائے لوگوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ارینجمنٹس ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر سکے، لوگوں کی افطاری کا اہتمام کر سکے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے. تو یہ جو ہے وہ رمضان میں روزے دار کو افطاری کروانے کا ثواب ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، یعنی یہ تو وہ اجر تھا، ایک گھونٹ پہ یہ اجر تھا کہ جہنم سے آزادی ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور جس نے پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پلائے گا، اور ایسا پلائے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر اگلی جو دو تین باتیں وہ بڑی اہم ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے اپنے غلام پر تخفیف کرے، کام ہلکا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو آج کل کے دور میں غلام تو نہیں ہے لیکن امپلائیز ضرور ہوتے ہیں. تو جو سیٹ ہوں، باس ہوں، وہ اپنے امپلائیز پر اگر کام کا بوجھ ہلکا کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ یقیناً بشارت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور ان کے گناہوں کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی جو ہے وہ بشارت ہے. پھر آخری جو بات ہے خطبے کی وہ بڑی اہم ہے اور وہ عمل سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اور بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے، کیونکہ صرف زبان چلانی ہے نا، زبان چلانے میں ہم سب ماہر ہوتے ہیں، تو بڑا معمولی سا عمل ہے ہمارے لیے بطور جو ہے وہ بولنے کے، بطور انسان کے پریکٹس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو بہت جو ہے وہ بڑا عمل ہے، لیکن بطور پریکٹس کے بہت جو ہے وہ ہمارے لیے معمولی سا عمل ہے. وہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے 4 باتوں کی کثرت کرو. فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، یعنی اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو مطلب تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ کرو، تم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، ان کو چھوڑے بغیر تم کہیں جا نہیں سکتے، تمہیں ان سے فرار نہیں ہے. وہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان سے تمہیں فرار نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، وہ تمہیں کرنی پڑیں گی، لازمی کرنی پڑیں گی. تو پہلی 2 باتیں جن سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اب یہ کیا ہے؟ صرف زبان چلانے ہے نا، صرف زبان چل رہی ہے روزے کے اندر. بری باتوں سے بھی بچنے، بیکار باتوں سے بھی بچیں، فضول باتوں سے بھی بچیں. زبان چل رہی ہے لا الہ الا اللہ. اور پھر فرمایا استغفار کرنا، اور استغفار میں بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دل میں بھی نیت ہونی چاہیے، صرف زبان نہیں چل رہی ہو، لیکن کیا بطور انسان پریکٹس کے اعتبار سے بڑا معمولی سا عمل ہے کہ صرف زبان چلانی ہے. اور حضور فرما رہے کہ رمضان میں یہ 2 عمل کرو گے خاص طور پہ اللہ کو راضی کر لو. اور پھر فرمایا وہ 2 عمل جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، جن سے تم بھاگ نہیں سکتے. ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جہنم سے پناہ طلب کرنا. تو یہ 2 عمل ایسے ہیں واقعی ہمیں جو ہے وہ ان سے فرار نہیں، ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے. جنت ہمیں طلب کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے. اگر جنت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اور جہنم سے بچنا ہی بچنا ہے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آنکھ سے بھی محفوظ فرمائے. روایات میں یہ بھی آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے نا، یا اللہ جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، تو جنت کہتی ہے اللہ اسے عطا فرما دے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں نا، یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی دے دے، تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے مجھ سے آزاد کر دے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد فرمائے۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ 4 عمل تھے جو رمضان کے لیے بطور خاص نبی کریم علیہ السلام اہتمام کے ساتھ فرماتے، دعا مانگتے رجب سے، شعبان میں عمل بڑھا دیتے، اور پھر آپ جو ہے وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے، اور چوتھا آپ نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے جیسے کہا کہ آج گویا ہم اسی پر عمل کی ایک صورت ہے کہ ہم بھی رمضان کے متعلق جان رہے ہیں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے رمضان کے ابتدائی معاملات کیا ہوتے تھے، یہ ہمیں تھوڑا سا سننا ہے کہ ابتداءً جیسے ہی رمضان شروع ہوا اس وقت نبی کریم علیہ السلام بطور خاص کیا عمل فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام رمضان کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھنے کی تو ایک دعا ہے، لیکن جب رمضان کا چاند دیکھتے تو حضور علیہ السلام ایک دعا خاص طور پہ فرماتے۔ آپ فرماتے ہلال خیر و رشد آمنت بالذی خلقک، کہ یہ چاند، اور یہ 3 مرتبہ فرماتے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد آمنت بالذی خلقک، کہ یہ چاند خیر بھلائی کا چاند ہے، یہ چاند رشد ہدایت کا چاند ہے۔ آمنت بالذی خلقک، میں اس ذات پر ایمان لایا کہ اے چاند جس نے تجھے تخلیق فرمایا۔ تو یہ سب سے پہلا عمل تھا جو رمضان کا ابتدائی عمل تھا کہ چاند دیکھ کر آپ بطور خاص یہ دعا فرماتے۔ دوسری چیز کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم علیہ السلام رمضان کو ویلکم کرتے، خوش آمدید کہتے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو ویلکم کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جذبات سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ویسے ہی منہ بنا کے بیٹھے رہیں، ویسے ہی بیٹھے رہیں تو کیا، یعنی کوئی ایکسائٹمنٹ ہمیں نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایکسائٹمنٹ شو کرتے رمضان کے لیے، رمضان کو ویلکم کرتے، اور کیا فرماتے، اتاکم رمضان سید الشہور مرحبا بہ و اہلا، کہ ہمارے پاس رمضان آیا جو کہ مہینوں کا سردار ہے، اے ماہ رمضان تجھے مرحبا، تجھے خوش آمدید۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام رمضان کے بارے میں اپنی کیا کرتے، ایکسائٹمنٹ شو کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم آج کے معاشرے میں بالخصوص شاید کچھ لوگوں کے منہ لٹک جاتے ہوں، چہرے لٹک جاتے ہوں کہ تراویح پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، ان پہ بڑا گرا گزرتا ہے۔ تو یہ بھی ویسے ایک عمل ایسا ہے کہ جو آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ بھی عمل ایسا جب آپ ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، جب آپ اپنے جذبات دکھاتے ہیں تو آپ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کے لیے کیا ہو رہے ہوتے ہیں، تیار ہو رہے ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان جب شروع ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، رمضان کو ہم نے بھی خوش آمدید کہنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام ایک خاص دعا فرماتے ہیں۔ رمضان جب اسٹارٹ ہوتا حضور علیہ السلام ایک خاص دعا فرماتے، وہ دعا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ یعنی رجب کا جب آغاز ہو رہا ہے تو حضور کیا دعا فرما رہے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا۔ اور جب رمضان اسٹارٹ ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ رمضان کو میرے لیے اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ اور پھر مزید آپ علیہ السلام یہ بھی خاص دعا فرماتے ہیں، یعنی یہ امت کے لیے ایک تعلیم ہے، یہ دعا میں امت کے لیے بہت زبردست تعلیم ہے۔ آپ دعا، اگلا جملہ آپ کا یہ ہے دعا کا، آپ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اس مہینے اپنی نافرمانی سے بچا، مجھے اس مہینے اپنی نافرمانی سے بچا، یعنی اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانی۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کسی لمحے کی بھی کروڑویں حصے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں معاذ اللہ، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے رمضان میں اپنی نافرمانی سے بچا۔ پھر اگلی بات، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے، صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے، رمضان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی کیا کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو رمضان جب شروع ہو تو ہم نے بھی کیا کرنی ہے، مبارکباد دینی ہے، اور یہ مبارکباد ایک راستہ بن سکتا ہے گلے شکوے دور کرنے کا، جن سے آپ کی ناراضگی ہو، جن سے آپ جو ہے وہ روٹھے ہوئے ہوں، تو انہیں آپ رمضان کی آمد کی مبارکباد دیں۔ تو یہ بھی آپ کے دلوں سے کیا کرے گا، نفرت دور کرے گا، دلوں سے کدورت کو دور کرے گا۔ اور پھر جب رمضان شروع ہوتا، یہ ابتدائی کچھ اعمال، اور اگلی بات
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور علماء نے، شارحین نے، محدثین نے اس کی شرح میں بیان فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ جیسے خوف کی علامات چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتی، ویسے خوف کی علامات آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یعنی آپ اس بات کا خوف کرتے کہ کہیں اس مہینے بھی مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حق تلف نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر وہ آثار ظاہر ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، غور کیجئے، اندازہ کیجئے، یعنی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس مہینے نافرمانی سے بچا، اور چہرے پر خوف واضح ہے۔ اب کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں بعض چہرے یوں کھلکھلا اٹھتے ہیں کہ نائٹ میچ ہوگا، بعض چہرے یوں کھلکھلا اٹھتے ہیں کہ کھانے پینے کا موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے، کھانا پینا ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا رمضان کے سٹارٹ میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ رمضان ہمارا ایسا نہ ہو کہ اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ کوئی نافرمانی کر بیٹھیں، اس رمضان ہم کوئی حق اللہ تلف کر بیٹھیں، اور کوئی حقوق العباد میں سے بھی کوئی حق ہم تلف نہ کریں۔ تو یہ ہمیں خاص طور پہ کیا ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ رمضان کے ابتدائی معاملات تھے کہ چاند دیکھ کے دعا پڑھنا، خوش آمدید کہنا، صحابہ کو مبارکباد دینا، اور پھر گویا عبادت کے لیے تیار ہو جانا۔ اب پورا رمضان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال تھے، جو پورا رمضان جاری رہتے تھے، اس میں سب سے پہلا عمل قرآن پاک کی تلاوت۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ کیا فرماتے، قرآن پاک کی دور فرماتے۔ جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا رمضان میں، اس پورے قرآن کی کیا فرماتے، دور فرماتے، تلاوت فرماتے۔ اور جس رمضان کے بعد آپ کا وصال ہوا، روایات میں آتا ہے کہ اس رمضان آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ دور فرمایا۔ تو یہ پورا رمضان جاری رہتا ہے یہ عمل کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، قرآن پاک کی دور فرماتے۔ دوسری بات جو پورے رمضان جاری رہتی وہ یہ کہ رمضان میں آپ سخاوت کی کثرت فرماتے۔ سخاوت تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن رمضان میں سخاوت بھی کثرت سے فرماتے، یعنی لوگوں میں بانٹنا، کثرت سے سخاوت کرتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ افضل الصدقۃ صدقۃ رمضان، کہ افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا جو پورے رمضان جاری رہتا، آپ کا بحر سخاوت جوش مارتا رمضان میں، کثرت سے جو ہے وہ آپ سخاوت فرماتے۔ تیسری اہم بات جو پورے رمضان جاری رہتی، قرآن پاک کی تلاوت، سخاوت کی کثرت، اور پھر تیسری اہم بات وہ یہ کہ آپ علیہ السلام رمضان میں دعاؤں کی بھی کثرت فرماتے۔ آپ علیہ السلام رمضان میں دعاؤں کی بھی کثرت فرماتے۔ چوتھی اہم بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں اہتمام کے ساتھ قیام اللیل فرماتے ہیں، جسے ہم تراویح کا نام دیتے ہیں، تہجد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں قیام اللیل میں عشاء کے علاوہ 20 رکعات اور تہجد ادا فرماتے۔ تو یہ وہ اعمال تھے جو پورے رمضان جاری تھے، قرآن پاک کی تلاوت، سخاوت، دعاؤں کی کثرت اور قیام اللیل، یہ پورے رمضان آپ کے جاری رہنے والے اعمال۔ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرماتے، اس کی اہمیت بیان فرماتے، اس کی علامات بیان فرماتے، صحابہ کرام کو تلقین فرماتے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آخری 10 راتوں میں عبادت کے لیے مزید کمر بستہ ہو جاتے، عبادتوں کے لیے مزید تیار ہو جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ پورا سال آپ رمضان کی راتوں میں کچھ نہ کچھ آرام فرما لیا کرتے تھے، لیکن جو آخری 10 راتیں تھیں ان میں آپ بالکل آرام نہ فرماتے، پوری رات آپ کیا فرماتے، قیام فرماتے، شب بیداری فرماتے۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے بطور خاص کہ رمضان کی آخری راتوں میں حضور علیہ السلام خود تو شب بیداری فرماتے لیکن گھر والوں کو بھی شب بیداری کروا، یعنی گھر والوں کو بھی اٹھا دیتے، گھر والوں سے بھی فرماتے کہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے آپ کے جو ہے وہ اعمال تھے، کیا پھر آپ اعتکاف بھی فرماتے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو میں نے اس ضمن میں پڑھی رمضان کے آخری 10 راتوں کے ضمن میں، وہ یہ مجھے نظر آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک خاص عمل ہوتا جو آپ نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا، اور وہ عمل بھی پریکٹس کے اعتبار سے بڑا معمولی سا ہے،
نیت صاف کر کے بیٹھ کر یا بھلے چلتے پھرتے ہی لیکن نیت صاف کر کے اگر وہ عمل کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص عمل ہے جو آپ نے رمضان کی آخری 10 راتوں کے لیے عطا فرمایا. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے دعا. کون سی دعا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو کریم ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما. اور علماء نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا دنیا و آخرت دونوں جہاں کی بھلائیاں اس دعا میں پوشیدہ ہیں، کیونکہ جسے اللہ نے معاف فرما دیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. تو علماء نے یہاں تک لکھا، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی آخری 10 راتوں میں قیام اللیل پر دعا کو ترجیح دیتا ہوں. یعنی دعا کتنا خاص ایلیمنٹ ہے جسے ہم نے اپنی زندگی سے نکالا ہے. آپ اگر شروع سے دیکھیں رمضان کا پہلا اہتمام کیا ہے؟ پہلا عمل دعا. رمضان شروع ہو رہا ہے کیا ہے؟ دعا. رمضان ختم ہو رہا ہے کیا ہے؟ دعا. یہ اتنا اہم ایلیمنٹ ہے لیکن ہم نے اسے اپنی زندگی سے کیا کیا ہوا ہے؟ خارج کیا ہوا ہے. آخری میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی چیز بھی پریزنٹ کی جائے گی تو اس پر بھی انشاءاللہ دعا کی اہمیت پر انشاءاللہ میں کچھ بات کروں گا. تو یہ رمضان کے آخری کے راتوں کے آپ کے جو ہے وہ اہم اعمال تھے. تو رمضان کے اہتمام میں آپ کیا عمل فرماتے وہ ہم نے سنا. رمضان کی ابتدا میں کیا آپ کے عمل ہوتے وہ ہم نے سنا. پورا رمضان آپ کے کون سے اعمال جاری رہتے وہ ہم نے سنا. اور آخری 10 راتوں میں آپ کے کیا اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سماعت کیا. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، چونکہ وقت کم ہے ورنہ میں اس کو افطار اور سحر کے ضمن میں سمجھاتا، لیکن ابھی میں بات کہہ دیتا ہوں کہ جیسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے رمضان میں روزے کی حالت میں آپ اپنے سر اقدس پر پانی بھی ڈالا فرماتے، یعنی شاور اگر ہم آج کی زبان میں کہہ لیں تو ٹھنڈا پانی آپ جب استعمال کرتے ہیں. آج ہم جیسے گیلے رومال رکھ لیتے ہیں سر پہ، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک انداز تھا. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم یہ کرتے ہیں تو جب ہم یہ کریں تو یہ خیال کر لینا حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو ایک سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک بھی فرماتا ہے رمضان میں روزے کی حالت میں. یہ بھی بڑا اہم عمل ہے، اسے بھی ہم نے جاری رکھنا چاہیے. اور پھر افطار کے ضمن میں جو میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی وہ یہ کہ افطار کی ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، وہ یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی افطار بھی فرماتے ہیں اور افطار کی دعوت قبول بھی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو دعوت افطار ہے اس کے جو انویٹیشن ملتے ہیں، اس کی جو دعوتیں ملتی ہیں، اس کا ثبوت بھی ہمیں سیرت سے ملتا ہے ماشاءاللہ. تو دعوت افطار جب ہم قبول کریں یا ہم کریں تو اس وقت بھی ہم یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں. بات کرتے ہیں آخری بات میری طرف سے آج کی اس نشست میں، وہ ہے روزہ. روزہ جو ہے وہ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے. یعنی روزے کے بغیر شاید رمضان کا تصور نہیں ہے. کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے. رمضان کی سب سے اہم عبادت اور سب سے اہم عمل. اور یہ روزہ کتنا اہم ہے کہ دین اسلام کا کیا ہے، یہ ستون ہے، تیسرا ستون، کلمہ طیبہ، نماز اور پھر روزہ. یہ روزہ رمضان کا سب سے اہم عمل ہے. تو اس روزے کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ کیا کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، خیال رکھنا ہے کہ اپنا روزہ ہم اچھے انداز میں گزاریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو روزے کے حوالے سے جو ہمیں خاص باتیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہیں وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے. ڈھال کا کس سے ڈھال کا کام دیتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے بندہ روزے کی حالت میں. تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی روزے دار ہو تو وہ بری بات نہ کرے، بری بات نہ کرے، جھوٹ اور غیبت. اور اب اگلی اس حدیث میں کیا ہے؟ بری بات نہ کرے اور کوئی غلط کام بھی نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس سے لڑے تو وہ اس سے یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. یعنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں. پھر اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں کہ بندہ جو ہے وہ بھوک برداشت کر لے لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے. مفہوم ہے، یعنی بری باتیں کہتا رہے اور بھوکا رہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوک کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب کوئی تمہیں گالی دے اور تم روزے کی حالت میں ہو تو تم اسے کیا کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی آپ غور کریں، جھوٹ، غیبت، بری بات، گالی، یہ سب کیا ہے؟ زبان کے اعمال ہیں، زبانی عمل ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان سب اعمال سے ہمیں روک رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے روزے کو کیسا بنانا ہے کہ ہماری کوئی حرکت تو غلط ہو ہی نہ، ہماری زبان بھی غلط نہ چلے، غلط ڈائریکشن میں ہماری زبان بھی نہ چلے۔ زبان کو بھی ہم نے اتنا بچانا ہے، اتنا کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ روزہ اور تقوی، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، آسان لفظوں میں حرام چیزوں سے بچنا اور فرائض کو بچا لانا۔ اور صوفیہ نے یہ بھی فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں سے جو ہے وہ غیر حاضر نہ پائے جہاں اس نے حاضر ہونے کا حکم فرمایا، اور وہاں تجھے حاضر نہ پائے جہاں اس نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچنا اور فرائض پر عمل کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا۔ تو رمضان ہمارے تقوی میں اضافہ کیسے کرتا ہے؟ سمجھنا یہ کہ رمضان ہمارے تقوی میں اضافہ کیسے کر رہا ہے، وہ اس طرح کہ آپ ذرا غور کریں، روزے کی حالت میں آپ صرف حرام کاموں سے نہیں بلکہ حلال کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو روزہ آپ کو ہر ٹائم یہ ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے کہ اس خالق کے کہنے پر، اس مالک کے کہنے پر جب تم حلال چیزوں سے بچ رہے ہو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے کہنے پر حرام سے بھی بچنا۔ یعنی غور کیجیے نا، کھانے پینے سے آپ رک جاتے ہیں، بالکل حلال کام ہے، اور تقویٰ کیا ہے کہ حرام سے رکنا، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے؟ آپ حلال سے بھی رک رہے ہیں۔ تو یہ روزہ ہمیں اس بات کی امپورٹنس ہمارے اندر اجاگر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا ہمارے لیے اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم فرمائے تو حرام تو دور، ہم نے حلال سے بھی کیا ہے؟ رک جانا۔ تو یہ روزہ ہمارے اندر یہ پریکٹس یہ بناتا ہے، یہ ہمارے اندر عادت ڈیولپ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں۔ تو یہ آج کی کچھ گفتگو تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں، بالخصوص کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا۔ تو ہم نے اہتمام کے بارے میں بھی سنا، ابتدائی معاملات کے بارے میں بھی سنا، پورے رمضان جو اعمال نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی سنا، خاص آخری 10 راتوں میں جو اعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ہدایت لیتے ہوئے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات علماء کی، صوفیہ کی، کہ جو رمضان پلان کر لے تو پورا سال اس کا پلان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کی روشنی میں اپنا کیا کریں؟ رمضان پلان کریں۔ تو یہ آج کی گفتگو کا آبجیکٹو تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یقیناً سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ نئی بات ملی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر آخر میں ایک اور بھی آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے، تو انشاءاللہ اپنے وقت پر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اور اس سے آپ کو مدد ملے گی، ہیلپ ملے گی کہ آپ کس طرح اپنا رمضان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔